لگائیں، جلوس کرے، جلسہ کرے اور اپنے گھروں کو سجائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کو، اور یہ سب فضول خرچی نظر آتی ہے۔ حالانکہ ایک غیر مسلم کی تعظیم کرنا یہ کیا ہے، یہ تو دیوبندی بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح سے، اور دیوبندی مولویوں سے بھی پوچھا جائے کہ غیر مسلموں کی تعظیم کرنا کیا ہے تو جواب شاید وہ بھی اگر کوئی منصف مزاج ان میں ہوگا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں، آگے بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہے، کسی نے اعتراض کیا تھا تو اس پر کہا کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، دنیا دار آدمی کے لیے اس طرح کیا گیا ہے، دیندار آدمیوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس طرح سے بہت ساری انہوں نے وضاحت کی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا دار کوئی مولوی، دنیا دار کوئی بڑا آدمی اگر اس طرح سے آ جائے تو صحابہ اکرام کا وہ عمل بھی دکھائیں نا آپ ہمیں کہ صحابہ اکرام نے ان کے لیے اس طرح سے کچھ کیا ہو، یا صحابہ اکرام کا عمل نہیں ہے رسول اللہ کا عمل دکھائیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہو۔ تو یہاں تو لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے، خود تھانوی صاحب نے لکھا ہے اور دیگر دیوبند کے علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے، یہ میں سب ثابت کروں گا۔ تو یہ اپنے آقاؤں کے لیے سب کچھ کرے تو جائز، اور ہم اپنے آقا کے لیے کچھ کریں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ تم کو تمہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں ہم اشفاق رضا خانی کا رد کر رہے ہیں، اور وہ علماء دیوبند کے اوپر، علماء اہل السنہ والجماعہ کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ ہم اسی اعتراضات کے جوابات کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے کی غالباً یہ 20ویں یا 21ویں کڑی ہے، 20واں یا 21واں حصہ ہے۔ ہم آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کا ان کا یہ اعتراض ہے کہ دیوبندی حضرات اپنے جلسے جلوس میں، اپنے جلسے اور جلوس کے اندر وہ کرتے ہیں، اچھی تیاریاں کرتے ہیں، پنڈال اچھا بناتے ہیں اور اس پر پردے لپیٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان کا یہ اعتراض ہے جو کہ ملفوظات حکیم الامت سے انہوں نے نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالے، جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کریں، روشنی کریں تو وہاں پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اور جب خود کرو تو تم خود اپنے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہو۔ عرض یہ ہے اشفاق صاحب، اولاً تو یہ ہے کہ شرک اور بدعت کا فتویٰ یہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی چیز کو، جو چیز اسلام میں جائز نہیں ہے اس کو ناجائز بتانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم شرک کا فتویٰ اس پر کبھی نہیں لگاتے، ہاں یہ ضرور کرتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جس کا دین سے، اسلام سے اور ایمان سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، سنت سے کوئی سیروکاری نہیں، ایسا کام کرنے والا یقیناً فضول خرچی کرنے والا ہے، اسراف کرنے والا ہے، مال کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب یہ ملفوظات حکیم الامت ہے جس میں میرے پاس صفحہ نمبر جو ہے 194 ہے اور ملفوظ نمبر 211 ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، بگرا ایک قصبہ ہے، وہاں پر ایک جلسہ ہوا تھا، علماء کے احترام کے لیے جلسہ گاہ کو سجایا گیا، پنڈال بنایا گیا۔ بعض علماء دیوبند یہ حالت دیکھ کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں مدرسے دیوبند میں لاٹو صاحب لیفٹیننٹ گورنر آئے تھے، وہاں ان کے لیے اس قسم کا تکلف کیا گیا تھا۔ عرض یہ ہے کہ پنڈال ہی سجایا گیا تھا نا، اور کچھ تو نہیں کیا گیا تھا، اور بعض علماء دیوبند وہاں سے چلے گئے، بعض علماء دیوبند نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ چیز بالکل فضول خرچی تھی اور اس پر وہ بالکل بھی راضی نہیں تھے، وہ اس طرح کی نمائش اپنی کروانا نہیں چاہتے تھے۔ اور جو علماء دیوبند وہاں موجود تھے، جو آپ کرتے کہ بعض چلے گئے، سب نہیں گئے، بعض چلے گئے سب، اب کیا پورا دیوبند تو اکٹھا ہو کر نہیں آیا تھا، وہاں پہ چند ہی لوگ آئے تھے، تو اس میں سے چند لوگ چلے گئے، چند لوگ وہاں رہے، تو ان کا مقصود وہاں تبلیغ تھی، وہاں مقصود ان کا واعظ بیان کرنا تھا، وہاں مقصود ان کا یہ تھا کہ وہ جو انہوں نے بدعات اور منکرات کی ہیں اس سے ان کو روکا جائے گا۔ علماء کا احترام یہ نہیں کہ ان کے لیے جب جلسہ ہو تو ان کو جلسے گاہ کو سجایا جائے اور اس کو بہت ہی اچھا رنگ و روغن اور اس کے اندر بہت اچھی زیبائش کی جائے، بلکہ علماء کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی عظمت کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کا خیال کیا جائے، ان کو ان کا جو مقام ہے اس مقام پر بیٹھایا جائے، ان کو اپنے سروں پر بیٹھایا جائے، ان کو اپنے آنکھوں کی زینت بنائی جائے۔ غرض ہے کہ علماء کا احترام یہ ہے کہ ان کی دل سے عزت کی جائے، دل سے عظمت کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ علماء کے احترام کے لیے بس پنڈال سجا دیا گیا اور علماء کی برائی کر رہے ہیں
علماء کے اندر عیب نکال رہے ہیں، علماء کی غیبت کر رہے ہیں، علماء کی طرح طرح کی ان کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ان کا مقصود یہ تھا کہ بھائی سجایا گیا، یہ نہایت ہی بیکار کام ہے، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا مقصود یہ تھا کہ چلیے ٹھیک ہے، انہوں نے خرچہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں بلایا ہے تو ہم یہاں رہیں گے اور یہاں پر ہم اپنا بیان کریں گے اور وہاں ان کو نصیحت کریں گے کہ یہ طرح کی زیبائش، اس طرح کی آرائش بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اسلام ان چیزوں کے تصورات سے، ان چیزوں کے کرنے سے، ان چیزوں سے بالکل منع کرتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی ایسی جگہوں پر چلا جاتا ہے، علماء ایسی جگہوں پر جاتے، ایسے مقام پر جاتے ہیں جہاں پر بدعات ہوتی ہیں، منکرات ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، بری بری چیزیں ہوتی ہیں، تو علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو اس کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے. اور یہ بات حدیث میں بھی موجود ہے کہ کم سے کم آپ جو ہے زبان سے منع کرو، زبان سے نہیں ہاتھ سے منع کرو، تو زبان سے منع کرو، یا کم سے کم دل میں تو برا نہ جانو. اور ایسی کوئی بات اس کتاب میں موجود نہیں ہے. آگے آپ نے کہا، اس پر ایک صاحب نے میرے سامنے اعتراض کیا کہ اپنے لیے مولوی سب کچھ جائز کر لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے ناجائز. میں نے کہا اکرام ضیف کا اس کے مزاج کے موافق کیا جاتا ہے. سو وہاں ضیف تھا ایک دنیا دار اور اس کا احترام یہی تھا، اور یہاں ضعیف تھا علماء، یہاں ان کا احترام نہیں تھا. تم کو تو بالکل فہم نہیں ہے، تم دونوں کو ایک ہی بات سمجھتے ہو، دونوں میں بڑا فرق ہے. اس جواب کا منشا زیادہ تر یہ تھا کہ عوام کو علماء پر اعتراض کرنے کی جرات نہ ہو. یہ بات لکھی ہوئی. اس کا مقصود یہ ہے، حضرت تھانوی نے بڑے ہی کیا زبردست جواب دیا. اسی لیے تو ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کہا کرتے ہیں. ایسے نہیں حکیم الامت کرتے تمہارے جیسے جو کچھ بھی کہہ دیا جائے. تم لوگوں کو جلن اور حسد ہی اس لیے ہے کہ یہ ان کا حکیم الامت کیسے ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکمت یہاں بیان فرمائی وہ یہ بالکل حدیث کے موافق بیان فرمائی. میں آپ کو بیان کرتا ہوں. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فضاف ضیافن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی فرمائی. اور وہ شخص مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. اس کے لیے ایک بکری کے دودھ کو دوہا گیا، اس نے اس کو پی لیا. پھر دوسری بکری کا، پھر تیسری بکری کا، پھر چوتھی کا، پھر پانچویں کا، پھر چھٹی کا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ نکالا گیا. وہ شخص اس دودھ کو پی گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، بلکہ اس کی ضیافت کی، اس کی مہمان نوازی کی، اس کا اکرام فرمایا. تو کافروں کی عظمت اور کافروں کی ضیافت کرنا اور کافروں کی مہمان نوازی کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل میں اس چیز کو کیا ہے. تو جو کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا وہ غلط تو نہیں تھا. ایک دنیا دار ہے تو اس کی ضیافت دنیا دار کے اعتبار سے کی جائے گی. ایک دین دار ہے تو اس کی ضیافت دین دار کے اعتبار سے کی جائے گی. دنیا دار کی ضیافت دنیا دار کے اعتبار سے کی جائے گی. اور چونکہ جو گورنر آیا تھا وہ دنیا دار تھا، اس لیے اس کی ضیافت دنیا داری کے اعتبار سے کی گئی، اور وہ اسی چیز کے خواہاں ہیں. کیونکہ دنیا تو مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو جو کافر ہے اس کے لیے اسی اعتبار سے اس کی ضیافت کی جائے گی. اور جن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، جیل میں جو شخص جاتا اس کی ضیافت اور مہمان نوازی نہیں کی جاتی ہے. اس کو تو بس جو جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے اس کو بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کتاب اللباس ابو داؤد کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے جیسے ہی تشریف لائے تو دیکھا کہ دیوار پر اس کے اوپر بہت ہی اچھا نقش و نگار بنا ہوا ہے اور پردے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بہت ہی اچھی ڈیزائن بنی ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے نہیں، آپ چلے گئے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے بعد میں سوال کیا، رسول اللہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ما انا والدنیا، کہ میں اور دنیا، یہ زیب و زینت، یہ آرائش، یہ زیبائش، یہ رنگ و رونق اور یہ جو ڈیزائن بنائی گئی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو سادگی مزاج والا آدمی ہوں. اب آپ بتاؤ، میں نے یہ حدیث اس لیے پیش کی کہ تم حضور کی آمد پر جھنڈیاں بناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، روشنی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ جلوس نکالو،
تو جو کام حضور کو خود پسند نہیں ہے وہ کام تم کرتے ہو، تو سچا کون ہوا اور جھوٹا کون ہوا؟ صحیح کون ہوا اور غلط کون ہوا؟ صحیح تو علماء اہل السنہ احناف دیوبند ہوئے، غلط بریلوی حضرات ہوئے، بدعتی حضرات ہوئے۔ اب آپ نے جو غلط کام کیا ہے اس غلط کام کو آپ صحیح بنانے کے لیے علماء دیوبند کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ تو آپ کی نہایت ہی جاہلانہ باتیں ہیں۔ اب یہ تو خلاصہ ہو گیا جو آپ نے اعتراض کیا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ الزامی حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ انگریز وغیرہ، انگریز کے جو ہے یہ دیوبندیوں نے کوئی انگریز سے لڑائی نہیں کی ہے، کوئی جہاد نہیں کیا ہے، یہ لوگ تو انگریز کے وفادار تھے، انگریز کے ساتھ دیتے تھے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بھائی اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ شاہ احمد نورانی بریلویوں کا بہت بڑا عالم ہے، شاہ احمد نورانی بریلویوں کا بہت بڑا عالم ہے۔ وہ فوٹوز بھی ہم ویڈیو کے اندر لگائیں گے کہ اس کی بھتیجی کی شادی ہوئی، وہ یہاں سے لندن گیا اور لندن جا کر اس نے باقاعدہ اس کی بھتیجی نے کھڑے ہو کر پوز دیا ہے دولہے کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور اس کی فوٹو تصویریں آئی ہیں اور اخباروں میں اس کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ حضرت آپ کے شاہ احمد نورانی وہاں تشریف لے گئے تھے نکاح پڑھانے کے لیے اس میں۔ تو تم زیبائش کرو، عورتوں کو سر عام ان کی تصویریں کھچوا کر اس کو بازاروں میں اور اس کو اخباروں میں چھپواؤ، تو تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ زیبائش نہیں ہے، یہ آرائش نہیں ہے کہ ایک عورت کو سجا کر اس کو پوز دلواؤ، دولہے کے ساتھ اس کو کھڑا کرواؤ اور اس کی تصویریں منظر عام پر لاؤ، یہ آپ کو تکلیف نہیں دیتی ہیں؟ کیا اسلام اسی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام نے یہی تعلیم دی ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی یہی تعلیم ہے؟ یہاں آپ کو قرآن یاد نہیں آیا، آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ قرآن یاد نہیں آتا، صحابہ یاد نہیں آتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ آپ تفصیلیں گناتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں، یہاں آپ کو صحابہ یاد نہیں آئے، یہاں آپ کو قرآن اور حدیث یاد نہیں آئی، یہاں آپ کو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یاد نہیں آیا؟ کیونکہ وہاں آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اپنے گھر کا معاملہ تھا، اپنے گھر کی کھیتی تھی، تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اسکین میں آپ کے سامنے لگاؤں گا جہاں پر شاہ احمد نورانی باقاعدہ یہ گھناؤنا کام کیا کہ اپنی بھتیجی کی تصویریں پوسٹ دیتے ہوئے اس کی بھتیجی کی تصویریں آئی ہیں اور اس کو باقاعدہ اخباروں میں شائع کیا گیا تھا۔ اور یہ آپ اس پر آپ کیا فیصلہ سنائیں گے اشفاق صاحب، میں دیکھوں گا۔ اور دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ انگریز کے وفادار کون تھے؟ انگریز کے وفادار تم سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تم نے باقاعدہ ایسے شخص کو، ایسے گورنر کو سپاس نامے پیش کیے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کو جلیانوالہ والا باغ کے اندر قتل کروا دیا تھا۔ وہ سپاس نامہ میں آپ کی بھی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ وہ سپاس نامہ بھی لگواؤں گا، اور اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب اور جتنے لوگوں کی دستخطیں ہیں وہ دستخط بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لگوائیں گے۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، محاسبہ دیوبندیت حسن علی رضوی کی کتاب ہے، اس کے اندر تو باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انگریزوں کی غلامی اور انگریزوں کے ہاں نوکری کرنا اور انگریزوں سے وفاداری کرنا یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے، سب جائز ہے۔ تو تم انگریز کی وفاداری کرو، انگریز کے ہاں نوکری کرو، انگریز کی غلامی کرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے یہاں اگر کوئی دنیا دار آ جائے اور ہم حدیث کی روشنی میں اور حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کی ضیافت کر دیتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کر دیتے ہیں، تو آپ کو برا لگ جاتا ہے۔ اور اخیر میں ایک بات میں اور نقل کروں گا، یہاں پر صوفی کانفرنس ہوئی، وہاں پر آپ نے کافروں کو خوب اعزاز سے نوازا، آپ لوگ درگاہوں پر لے گئے، وہاں پر آپ نے کافروں کو پگڑیاں پہنائی اور کیا کہتے درگاہ کا ان کو وہ پیش کیا جا رہا، فوٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ درست ہے آپ کے نزدیک؟ یہ توقیر نہیں ہے، یہ کافر کی عظمت نہیں ہے۔ تم اس کے لیے جلسہ کرو، اس کو اپنے جلسوں میں بلاؤ، خود بلاؤ، اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اس کی عظمت کرو اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو، تو یہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ خود کا دامن کیچڑ سے لبریز ہے، خود کے دامن پر دھبا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے، اور آپ اپنا سر اٹھا کر چلے آئے ہیں دوسرے کے دامن پر جو دھبے لگے ہوئے ہیں اس کو مٹانے کے لیے، حالانکہ یہاں کوئی دامن ایسا نہیں جس پر دھبا لگا ہوا ہے۔ یہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح بات سمجھنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔